روح اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے اصلاح زبان کی تحریک۔ اصلاح زبان کی تحریک ایہام گوئی کی تحریک کے رد عمل میں سامنے آئی اور اس نے اردو زبان کو اپنی نوعیت کی تقویت فراہم کی۔ اصلاح زبان کی تحریک کا مطالعہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ایہام گوئی کے خلاف پہلا رد عمل مرزا مظہر جانے جانا کی طرف سے ہوا۔ مرزا مظہر جانے جانا نے زبان اردو سے ہندی کے اثرات کو دور کرنے کی شعوری کوشش کی۔ اصلاح زبان کی تحریک میں مرزا مظہر جانے جانا کا بھرپور ساتھ انعام اللہ خان یقین نے دیا۔ اصلاح زبان کی تحریک کا مقصد ریختہ میں فارسی زبان کے الفاظ و تراکیب اور صنعتوں کا استعمال تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا نے اس اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا اور اپنے شاگردوں میر باقر حزیں، ہیبت قلی خاں حسرت، انعام اللہ یقین، محمد فقیر دردمند، احسن اللہ خاں بیان، بیدار اور شاہ قدرت اللہ قدرت کو نئی زبان میں شعر گوئی کی طرف مائل کیا۔ دلی میں چونکہ فارسی ادب کی روایت زندہ و تابندہ تھی، اس لیے فارسی آمیز اردو کو معاشرے میں مقبول ہونے میں کسی رکاوٹ اور دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ بیشتر ایہام گو شعراء نے اس نئی تحریک کے ساتھ بہت جلد مفاہمت کر لی، اس کے ہم خیال بن گئے اور ہم نوا بن گئے۔ ان شعراء میں سب سے اہم شاعر شاہ حاتم ہیں۔ شاہ حاتم کی اولین شہرت اور ناموری ایہام گوئی کی بدولت تھی۔ چونکہ ان کا ذہن جامد نہیں تھا اور وہ زبان کی ارتقائی تبدیلیوں سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے اصلاح زبان کی نئی روش کو قبول کیا اور اپنے مرتب کردہ دیوان زادہ میں اصلاح زبان کے کچھ اصول وضع کیے اور متروکات سخن کی ایک فہرست بھی مرتب کی۔ یہی وجہ ہے کہ دیوان زادہ کے دیباچے کو اصلاح زبان کی تحریک کا اولین تحریری منشور بھی کہا جا سکتا ہے۔ شاہ حاتم نے ملک بھر میں ایک ہی مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک صاف کرنے کی کوشش کی اور متروک الفاظ اور ان کے متبادل مانوس الفاظ کی بھی ایک فہرست مرتب کی۔ وہ فہرست آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ شاہ حاتم نے اصلاح زبان کے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے تھے ان پر خود بھی عمل کیا۔ مرزا مظہر جانے جانا، یقین، تاباں، سودا، خواجہ میر درد اور میر تقی میر نے اصلاح زبان کی تحریک کو تقویت بخشی، اور اس سلسلے کے جو آخری شاعر ہیں وہ شیخ امام بخش ناسخ ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کے مطابق اس دور کا ایک اور اہم رجحان فارسی اشعار اور محاوروں کو اردو میں ڈھالنے کی صورت میں ابھرا۔ چنانچہ متعدد شعراء نے فارسی شعراء کی غزلوں پر غزلیں لکھیں اور اس میں کئی طرح کا تصرف بھی کیا۔ خواجہ میر درد کے شاگردوں میں حکیم ثناء اللہ فراق، میر محمد اثر اور میر محمدی بیدار کی زبان میں بھی سادگی اور درد مندی موجود ہے اور ان کی شائستگی بھی تہذیبی قدروں کی آئینہ دار ہے۔ خواجہ میر درد نے اصلاح زبان کے عمل کو تصوف کے زاویے سے دیکھا اور حرف دوئی کو مٹانے کے لیے خوش تر اور لطیف زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ شاعری میں حرف دوئی سے مراد خواجہ صاحب قدیم زبان کا استعمال سمجھتے تھے اور نئی زبان کا استعمال ان کے نزدیک
دراصل حرف دوئی کو مٹانے کا عمل تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا نے اختراع، صنعت گری اور ان گنت تراکیب کے استعمال سے اصلاح زبان کی تحریک کو تقویت بخشی۔ سودا نے اضافتوں کے استعمال سے نہ صرف ترکیب سازی کی بلکہ کفایت لفظی کے رجحان کو بھی فروغ دیا۔ ان کی تراکیب اور مرکبات کی ایک فہرست ملاحظہ ہو: گوشائے ابرو، سرے زخم دل، بلا کشانے محبت، مرغے قبلہ نما، خانہ بر اندازے چمن، گرفتہ دل، خفتگانے خاک، فرش پا، اندازہ طوفاں، برنگے بلبل تصور، برقے خرمن، نالائے شبگیر، معاشے اہل چمن، نطقے فصیح، طبع ناہنجار، زادے سخنور، صیاد گل اندام، لب لال بتاں، چشمے پر آب جیسے الفاظ شامل ہیں۔ مرزا رفیع سودا نے اپنے زمانے میں ہی اس زبان کو شوکت و جلال عطا کر دیا اور فارسی اور اردو کا ایک ایسا امتزاج پیش کیا کہ جس کی مثال پہلے موجود نہ تھی۔ سودا کے رنگ سخن کو ان کے شاگردوں نے بھی اپنایا اور اصلاح زبان کی تحریک کو تقویت دی۔ ڈاکٹر انور سدید اصلاح زبان کے حوالے سے میر تقی میر کے کردار کا احاطہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود سودا کا مرہون منت ہے، لیکن اسے وجدان میر تقی میر نے عطا کیا۔ میر کی زبان داخلی طور پر ایک الگ مزاج رکھتی ہے اور اس کی حیات میں دلی کے تہذیبی نقوش اور عامۃ الناس کا لہجہ بھی شامل ہے، اور میر کا یہ دعویٰ کچھ غلط نہیں کہ میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ نکات الشعراء میں میر نے ریختہ کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا، اس کے مطابق ریختہ میں فارسی حروف اور افعال، غیر مانوس تراکیب اور نامناسب بندشوں کا استعمال قبیح ہے، یعنی میر اس استعمال کو قبیح قرار دیتے ہیں، لیکن فارسی کی ایسی تراکیب جو زبان ریختہ سے مناسبت رکھتی ہوں قبول کرنے کی کھلی اجازت دی ہے۔ میر نے سرکشیدہ، جلالی اور شان و شوکت پر مشتمل الفاظ کی بجائے سجل، کومل، لطیف اور غنائیت آمیز زبان پیدا کی اور مفرد الفاظ کے پیوند سے تراکیب وضع کی، مثلاً صحرا صحرا وحشت، جہاں در جہاں غفلت، سخن مشتاق، یک بیابان، قادر سخن، حلقہ در گوش، دل غفراں پناہ، شوق کشتہ، عاجز سخن، دنیا دنیا، تہمت وغیرہ۔ میر تقی میر کے بعد جو نمایاں شاعر اصلاح زبان کے حوالے سے نظر آتے ہیں وہ امام بخش ناسخ ہیں۔ ناسخ کا اصلاح زبان کے حوالے سے قابل قدر کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فحش الفاظ کو غزل میں ممنوع قرار دیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ شعراء غزل کے ایک اہم موضوع عشق سے شعوری طور پر انحراف برتنے لگے اور یوں زندگی کے دوسرے موضوعات کو بھی غزل میں راہ مل گئی۔ ناسخ نے اردو زبان میں جن تبدیلیوں کو رواج دیا ان میں سب سے اہم عربی اور فارسی لفظوں کا استعمال ہے۔ ناسخ نے جو لفظ ترک کر کے نئے الفاظ استعمال کیے ان کی فہرست سکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد اہم ترین لیکچر ہوگا رومانوی تحریک کے حوالے سے،
اگلی گفتگو رومانوی تحریک کے حوالے سے پیش کی جائے گی۔